کیا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو مر چکے ہیں؟ ان کے گھر پر ایک حملہ ہوا ہے؟ کیا ان کی جو حالیہ پریس کانفرنس تھی وہ اے آئی کی مدد سے تیار کی گئی؟ آج کے اس پروگرام میں ہم اس ایشو پر بات کریں گے۔ میرا نام احسن رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منٹ مرر نیوز چینل۔ ناظرین، جنگ میں سچ کو جانچنا اور پرکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بینگ صحافی، ہمیں نیوز روم میں بہت ساری انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم ان کو سفٹ کرتے ہیں، جانچتے ہیں، کچھ کا ڈبل چیک کرتے ہیں، کچھ کو ویریفائی کرنے کے لیے ادھر ادھر فون کرتے ہیں اور کچھ کو ہم پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں جو ایران کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے، اس میں کافی ساری ایسی خبریں آتی ہیں کہ جن کو جانچنا اور پرکھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایران میں اس وقت انٹرنیٹ پر پابندی ہے، تو جس کی وجہ سے بہت سلیکٹو قسم کی خبریں لیک کی جاتی ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل میں انٹرنیٹ پر تو پابندی نہیں ہے، لیکن چونکہ اسرائیل ایک بہت سخت قسم کی سیکیورٹی سٹیٹ ہے، تو انہوں نے میڈیا کو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ ان کی اپروول کے بغیر کوئی فوٹیج ریلیز نہ کی جائے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے شہریوں کو بھی کہا ہے کہ اگر کسی نے سوشل میڈیا پر کوئی فوٹیج جو ڈسٹرکشن کی ہیں، میزائل اٹیک سائٹس کی ہیں، وہ اگر کسی نے اپلوڈ کی تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اسی طرح کی وارننگز گلف میں رہنے والے لوگوں سے بھی دی گئی ہے کہ اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی فوٹیج سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی تو ان کے خلاف سخت سٹیپ لیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں بنجمن نیتن یاہو کے ہلاکت کی خبروں پر۔ ناظرین، اس وقت انٹرنیٹ پر اس خبر کا بہت چرچا ہے کہ بنجمن نیتن یاہو ایک حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں، اس خبر کی تصدیق اسرائیلی گورنمنٹ یا میڈیا نہیں کر رہا، تو اس لیے جب ویریفیکیشن کے سورسز پر ہم جاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی چونکہ اس خبر کی ابھی تک کسی کوارٹر نے تصدیق نہیں کی، اس لیے اس کو ابھی تک غیر مستند یا بغیر شواہد کے خبر قرار دیا جائے۔ لیکن جب ایک خبر بہت زیادہ زور پکڑ جائے تو اس کے پیچھے یا تو کوئی منظم پروپیگنڈا ہوتا ہے یا اس خبر میں حقیقت ہوتی ہے۔ اس خبر کو جانچنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایران نے کلیم کیا کہ مارچ 3 کو ایک اٹیک میں بنجمن یاہو ہلاک ہو گئے ہیں، اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی پبلک اپیرنس کوئی نہیں ہوئی۔ 2-3 جگہوں پہ ان کو دکھایا گیا ہے کہ ایک میزائل اٹیک سائٹ ہے، اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ لیکن ان حالات میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسے جو میڈیا کے میسیجز ہوتے ہیں یا ایسی فوٹیج ہوتی ہیں، وہ غالباً پہلے سے بھی تیار کر کے رکھ لی جاتی ہیں، کیونکہ جنگ کے دنوں میں جو VIP پرسنالٹیز ہوتی ہیں تو ان کی سیکیورٹی کے پیش نظر ان کی جو پبلک موومنٹ ہے ان کو بہت ہی ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے۔ جو اسرائیلی شہری ہیں وہ گاہے بگاہے یہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں کہ ایران کے حملوں کی وجہ سے ان کی زندگی بہت ہی اجیرن ہو چکی ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتے، ان کا زیادہ تر وقت بنکرز کے نیچے گزر رہا ہے، اور جہاں پہ بھی ایرانی میزائل گرتے ہیں تو وہاں پہ تباہی مچ جاتی ہے۔ ظاہر ہے ایک وار ہیڈ جو 2000 کلوگرام تک بارود لے جانے کی سکت رکھتا ہے، تو وہ جا کے جب کسی جگہ پہ پھٹتا ہے تو 2000 یا 1500 کلو بارودی مواد کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، اور اس امپیکٹ کا جو نقصان ہوتا ہے اس کو جانچنا بہت مشکل ہوتا ہے فوری طور پر،
کیونکہ وہ جس سائٹ پر گرتا ہے تو اس کے ریڈیس کے تقریباً 500 میٹر تک اس جتنے مکان ہوتے ہیں ان کی بنیادیں ہل جاتی ہیں اور وہ پھر رہنے کے قابل نہیں ہوتے۔ بینجمن نیتن یاہو زندہ ہیں یا مردہ ہیں، لیکن انہوں نے جو حالیہ دنوں میں جتنا یہ جینوسائیڈ کیا ہے اور پھر اس ریجن میں ایک یہ جنگ سونپی ہے، تو اس کا انجام انہیں کبھی نہ کبھی تو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے وار کرمنل بھی ڈکلیئر کیے جا چکے ہیں۔ اگر وہ ہلاک ہو چکے ہیں تو اس خبر کو بہرحال زیادہ دیر تک چھپانا اسرائیلی گورنمنٹ اور میڈیا کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا۔ اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔